آپ کی تربیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور انہوں نے آپ کو 20 وصیتیں فرمائی۔ اگر آج کا باپ ان وصیتوں کو سن لے اور یاد کر لے نا تو یقین مانے سارے باپوں کے بیٹے ولی اللہ بن جائیں۔ ان کا روحانی سلسلہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا ہے، وہ میں بیان کر کے پھر اس وصیت کی طرف آؤں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین، آپ نبوت پر تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب آپ کے خلفاء تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مقام غوثیت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور عثمان غنی دونوں وزراء بن گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب مقام غوثیت پہ چلے گئے، اور حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وزراء بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہو گئے، اور حسن اور حسین دونوں آپ کے شہزادے آپ کے وزراء بن گئے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو یہ منصب حضرت امام حسن کو ملا، اور نیچے سے دو آپ کے شہزادے وزراء بن گئے۔ چلتے ہوئے یہ سلسلہ حضرت امام زین العابدین پر آیا، پھر حضرت امام باقر پر آیا، پھر حضرت امام جعفر صادق پہ آیا، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم پہ آیا، اسی طرح 4 سلسلوں سے چلتا ہوا حضرت محمد حسن عسکری تک آئے، تو یہ غوثیت کے درجے پہ آئے۔ ان سے لے کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی ان کے بعد ان کے نائب آئے وہ سارے ان کے نائب کہلائے۔ پھر دوبارہ وہ منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کا عطا فرمایا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم سے لے کر اس زمانے، اس زمانے اور امام مہدی تک جتنے بھی غوث آئیں گے وہ سارے غوث حضرت غوث اعظم کے نائب ہوں گے، اور جب حضرت امام مہدی آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک چین ہے جو غوثیت کی چل رہی ہے، جس کے سالار اول رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان میں حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کو ان کے والد گرامی نے جو وصیتیں کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اور یہ جو اقوال ذرعی ہوتے ہیں سونے سے لکھنے والے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے میرے بیٹے اگر تو سب سے بڑا عابد بننا چاہتا، سب سے بڑا عابد بننا چاہتا تو جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے اس پہ قناعت کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کھڑا کر، فرمایا سنو میں کوئی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کون ہے لے گا، کون ہے جو باتیں مجھ سے لے گا پھر اس کو یاد کرے گا پھر اس کے اوپر عمل کرے گا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اوپر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہلے ہی پتہ تھا تو نہیں کرنا، ہاتھ تو نہیں کھڑا کر۔ آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے۔ یہ سمجھا دیا کہ عبادت گزاری اس چیز کا قطعی طور پہ نام نہیں ہے ساری رات مصلی پہ کھڑے اور صبح لمبے سے چھرے کے ساتھ حرام بھی اسی طرح دبا کے کھاؤ۔ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ عبادت گزار ہونے کی دلیل۔ فرمایا جو اللہ دے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ دوسری بات۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اگر پکے مومن ہونا چاہتے ہو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اگر پکے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کیا ہو۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے نظام کو دیکھ کر رویا کرو، کثرت سے رویا کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو اس لیے کہ دل مردہ ہو جاتا۔ تو آپ نے حضرت امام جعفر صادق، یہ وہ ہیں امام جعفر صادق وہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو ساری زندگی علم حاصل کیا نا اس کے اندر شاید اتنا کمال نہیں ہے جتنا 2 سال امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا۔ اپنے بیٹے کو کیا کہا بیٹے قناعت اختیار کر۔ دوسرے نمبر پر اس سے بھی خوبصورت واضح فرمایا میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کسی بندے کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا،
یہ اولادوں کے لیے بہت اہم بات ہے جو باپ کہہ رہا کہ کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا۔ میرے پاس حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیر کو چاہیے کاروبار کرے، مسجد اپنی بنائے، مدرسہ اپنا بنائے، پھر لوگوں کی اصلاح کرے۔ کہ یہ نہ حال ہو کہ مرید ناک صاف کرنے کے لیے جیب سے رومال نکالے تو پیر صاحب سمجھے کہ پتہ نہیں میں نے ہی وظیفہ دے لگا۔ یہ تب ہوگا جب مالی قلت ہوگی، جب مالی قلت ہوگی، اور جب پورا وافر انداز میں مال ہوگا اور توجہ اللہ ہوگی تو پھر کسی کی جیب میں نگاہ نہیں جائے گی، لہٰذا کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اگر آپ اے موسیٰ کاظم اگر آپ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیشہ فقیر رہیں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آزاد لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دوسروں کی غلطیوں پر ان کا مذاق نہ اڑانا۔ جب تو مذاق اڑانا شروع کر دے گا تو پھر وہ غلطیاں تجھ سے سرزد ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ باپ سمجھا رہا اپنے بیٹے، اب بتاؤ سنو اور غور کرو، کبھی کسی باپ نے ایسی تربیت کی؟ کہا دوسروں کا مذاق نہ اڑانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرے اور پھر کسی کو پتہ چلے کہ اس نے گناہ کیا اور جس نے گناہ کیا وہ اس پر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور اللہ معاف بھی فرما دے، اب وہ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ کہتا تو وہی نا اتنے کھڑے ہو کے تو گناہ کیا تھا، تانا مارا اس کو، مذاق اڑایا اس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کی توبہ کرنے کے بعد جب کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو فرمایا سنے غور سے، یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ گناہ نہیں کر لے گا، خود وہ گناہ نہیں کر لے گا اس وقت تک نہیں مرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ ہم خوش ہوتے ہیں مذاق اڑا، آوازیں بدل کے، نقلیں اتار کے، اسلام نے ہمیں اس کی اجازت تو نہیں دی۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا، فرمایا سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عقل مند ہو۔ کہا ابا جان اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جو بات ہوگی تیرے منہ پر کریں گے، اگر تو بے وقوفوں کے پاس بیٹھے گا تو تیرے منہ پہ تیری تعریف کریں گے، تیرے جانے کے بعد تیرے عیب بیان کریں گے۔ عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھ۔ تو پوچھا ابا جان عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا عالم دین سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ اس عالم دین سے وہ والا عالم دین مراد ہے جو عالم بعمل ہے۔ اور میں اس میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بندہ علم پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دے نا اس پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی جناب سے علم لدنی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تب ملتی ہے جب انسان اپنے علم پر عمل کرنا شروع کر دے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو ایک اور بات کی، آپ نے فرمایا تو لوگوں کا نمائندہ ہے، لوگ تیرے لیے عزت و وقار رکھتے ہیں، تو فرمایا اس جگہ پہ میرے بیٹے کبھی نہ جانا جہاں تہمت لگتی۔ باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے نا، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب گناہوں سے بڑا ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ تو کتنے ماں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں بیٹے نماز پڑھتے، یہ ہمارا عالمی ہے۔ فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دے، وانہی عن المنکر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، جب تو کسی کو نماز کا حکم دے گا نا تو کوئی پھول کا ہار نہیں پہنائے گا، گالی دے گا، برا بھلا کہے گا۔ تو بیٹے جب تجھے اسلام کی دعوت پہ نماز کے پیغام پہ لوگ تکلیفیں پہنچائے نا تو صبر کرنا مل گیا۔ ان ذالک من عزم الامور، صبر کرنا یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ بات سن کر طاقت ہونے کے باوجود جواب نہ دینا، فرمایا یہ صبر والے لوگوں کا کام۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے علماء کے پاس بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عالم بن جانا یا متعلم بن جانا یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن جانا یا ان کا مددگار بن جانا، پانچواں نہ بننا تو تباہ ہو جاؤ گے نہیں۔ ساری کامیابی کو علماء کے قدموں کے ساتھ لپیٹ۔ پھر فرمایا میرے بیٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھ، اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھ۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے۔ بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھ۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، یہ آج کی سب سے اہم بات ہے۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ یہ حضور کون سی؟ فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ حضور کون سی؟ فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، غریب ہونے سے پہلے پیسے کی قدر کرو، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کے اوقات کی قدر کرو، اور مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے بیٹے کو کہا، ہم اپنی ماؤں سے سنا کرتے تھے جب ہماری امیاں جوان ہوتی تھی نا اور ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو وہ بزرگ ہیں، تو جب وہ جوان ہوتی تھی ان کو دیکھتے تھے، ان سے پیچھے والی خواتین کا ذکر سنتے تھے، تو یہ سننے کو ملتا تھا جب آٹا گوندھ رہی ہیں تو درود شریف پڑھ رہی ہیں، جب صفائی کر رہی ہیں تو تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور جو فضل والی کرم والی ہوتی تھی وہ زبانی قرآن شریف پڑھتی رہتی تھی۔ اور آج ہماری جوان لڑکیاں ساتھ آٹا گوندھ رہی، ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا فضول کاموں میں۔ پھر فرمایا اپنے معاملات میں لوگوں سے مشاورت کرو۔ باپ نے بیٹے کو کہا کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں سے مشاورت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، آپ کا دل نرم بنا دیا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، چہرہ تند و تیز اشارے دے رہا ہوتا، آپ کے ماتھے پہ بل پڑے ہوتے، تو یہ جتنے قریب ہیں یہ دقت میں آ جاتے، مشکل میں آ جاتے۔ یہ تو قریب ہیں اس لیے کہ آپ کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا۔ ان کو معاف فرما دو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور دنیاوی معاملات میں ان سے مشاورت کرو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل سلیم والے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا ان سے مشورہ کیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، فرماؤ بتاؤ کیا کرنا ہے، اس بارے میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ بیویوں سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کا مشورہ مشہور ہے، جب حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، معاہدہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اٹھو اور اٹھ کے اپنے جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلاؤ۔ لوگ تو جا رہے تھے، صحابہ تو جا رہے تھے عمرہ کے لیے، اب واپسی کا حکم ہو گیا تو صدمے میں آ گئے۔ 1 بار فرمایا، 2 بار فرمایا، 3 بار فرمایا تو کوئی نہیں اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں اپنے حجرہ شریف میں آئے جہاں حضرت ام سلمہ تھی۔ آپ نے فرمایا آج سے پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا کہ میں نے ایک بات 1 دفعہ کہی تو یہ جان نچھاور کرتے، آج تو 3 دفعہ کہا، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، عرض کہ حضور غم میں ہے، حضور قوم غم میں ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی بات نہیں مانی، آپ اپنا خنجر پکڑیں اور کسی اونٹ کے گلے پہ چڑھائیں، پھر دیکھیں امت کیسے آپ کی اتباع کرتی ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ کے کہنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہر کیا اونٹ تو سارے صحابہ ایسے پلٹے جیسے وہ کیفیت سے باہر آ گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کوئی قصر نہ چھوڑا۔ بیویوں سے بھی مشورہ۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے حضرت بلال کو اذان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر ہی اسی لیے کیا تھا کہ صحابہ ساری رات مسجد میں عبادت کرتے تھے، تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ حضرت بلال جب اذان دیں تو عبادت کرنے والے سحری کے لیے گھر چلے جائیں، اور جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اس لیے سحری کی اذان کی ابتدا ہوئی تھی۔ اور فرمایا نماز فجر کی تب ہوگی جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کریں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے فرمایا بیٹے اللہ کا قرب خاص چاہتے ہو، غور سے سنیے جوانوں بات، فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم سے، میرے بیٹے اگر اللہ کا خاص قرب چاہتے ہو اور جتنا تمہیں قرب چاہیے اتنا قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت اسید بن حدیر صحابی رسول، سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں، آگ جلائی ہوئی اور تلاوت قرآن مجید ہو رہی، آسمان سے روشنی آئی،
دیکھا جانور کھڑا تھا تو وہ ہلتا تھا، قریب ہی بیٹا بھی تھا لیٹا ہوا تھا۔ اس خیال سے کہ یہ گھوڑا بچے کو نقصان نہ دے دے تو تلاوت قرآن شریف بند کر دی۔ پھر روشنی اوپر چلی گئی، پھر شروع کی، پھر نیچے آ گئی، پھر اوپر چلی۔ بالآخر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن شریف بند کر۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس سارے واقعے کو عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید بن حضیر جب تو تلاوت قرآن شریف کرتا تھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے، فرشتے آ گئے۔ فرمایا اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، صبح تک روشنی چڑھ جاتی تو لوگ بھی فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے تلاوت قرآن مجید کا۔ اور آج کے دور کی بڑی اہم بات جو حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم سے فرمایا، بیٹے لوگوں سے قطع تعلق ہی نہیں کرنی۔ انس بن مالک کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا انس آپ چاہتے ہیں، دیکھیں حضور پاک کی کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا انس آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی روح جسم سے جدا ہو اللہ آپ کو سیدھا جنت میں بھیج دے، کوئی قبر کا حساب کتاب نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھا جنت میں بھیج؟ تو کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری روح نکلے تو اللہ مجھے سیدھا جنت میں بھیج۔ تو فرمایا پھر صبح کرو اس حالت میں کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کینے اور بغض، اتنے یہ بھی چھوٹا، اس سے بھی زیادہ کینہ ہے ہمارے اندر۔ اور آج کی ان کی باتوں میں سے آخری بات یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو میرے بیٹے؟ کون کون اللہ کا قرب چاہتے ہو؟ سارے چاہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت اور زبردست بات فرمایا میرے بیٹے اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں مال سخاوت کرتے رہو۔